کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہنا ایک بڑی عقل مندی ہے۔ دعا قسمت سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جاتا ہے تو انسان کے پاس صرف دعا ہی رہ جاتی ہے جس سے قسمت بدلی جاتی ہے۔ اور جب کسی بھی انسان کو دعا دو تو دل سے دو اور اچھی نیت سے دو، کیونکہ وہی دعا سب سے پہلے تمہارے اپنے حق میں ہی قبول ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شوربہ بناؤ تو اس کے اندر پانی تھوڑا زیادہ ڈالو اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ صحت یقیناً پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ صحت ہی کے ذریعے پیسہ حاصل کیا جاتا ہے۔ انسان دو معاملات میں بالکل بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے نعمتوں کے خزانے اور دنیا داروں سے الگ رہنے سے تمام خوبیاں ہاتھ آتی ہیں۔ زندگی آپ کو وہ نہیں دے گی جو آپ چاہتے ہیں، زندگی آپ کو وہی دے گی جس کے آپ مستحق ہیں۔ ایک مایوس آدمی ہر موقع میں مشکل دیکھتا ہے اور ایک امید پرست ہر مشکل میں موقع دیکھتا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک معاشرہ تبھی ترقی کرتا ہے جب اس معاشرے کے بزرگ درخت لگاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کبھی اس کے سائے میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان پر کرو جو منانا جانتے ہو۔ قدر کرنا سیکھو، کیونکہ نہ تو زندگی واپس ملے گی اور نہ ہی زندگی میں آئے ہوئے لوگ۔ کسی سے بدلہ لینے میں وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں وہ اپنے ہی اعمال کا سامنا کریں گے۔ ہمیشہ سچائی کے راستے کا انتخاب کریں، کیونکہ اس راستے پر بھیڑ بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت کا سفر بہت حسین ہے، جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ فکر کو صبر کا پانی دیتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ حق اور سچ کو خود تکلیف اٹھا کر تلاش کرنا پڑتا ہے، جھوٹ اور افواہیں تو آسانی سے گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ کریم کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ رشتہ دار، دوست اور ساتھی ہمیشہ اعلیٰ ظرف کے رکھیں، ورنہ آپ تنہا بہتر ہیں۔ کم از کم کسی انسان سے مدد کی امید تو نہیں ہوگی۔ جب تک انسان زبان کو پاک رکھتا ہے، حق کہتا ہے۔ جب تم اولیاء اللہ کی خدمت سے دور ہو تو حقیقت میں تم خدا سے دور رہتے ہو۔ خدا کے راز کی حفاظت اولیاء اللہ کا فرض ہے۔ اگر اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، اگر دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اور اگر چل نہیں سکتے تو رینگ لو، لیکن جو بھی کرو تمہیں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنے کی عادت بنا لیں۔ ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو سادگی کو اپنا شعار بنا لو، دنیا کے لہو و لب سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ اچھی تربیت اور تمیز دار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ جو آپ کہہ دینا چاہتے ہیں وہ سب اندر ہی رہ جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈر گیا، دب گیا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی آپ کو پسند نہیں کرتے
کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ زندگی میں بہت لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر نبھا بہت کچھ جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، 2 چیزوں میں بہت زیادہ محتاط رہو، لمبی امید سے اور خواہشات کی پیروی سے۔ لوگوں کے پاس صرف تب تک بیٹھو جب تک ان کو ضرورت ہو، ورنہ ان کو نہ تمہارے وقت کی اہمیت ہوگی اور نہ ہی تمہاری عزت باقی رہے گی۔ کسی غریب کو صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ دے کر یہ مت خیال کریں کہ آپ نے اس کی دنیا سنوار دی، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اچھائی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا کیا جائے، بلکہ یہ بھی اچھائی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ صرف رضائے الہی کے لیے نیک اعمال کی لگن رکھو۔ جب رضائے الہی کے لیے کوئی کلام کرو تو اسے بہتر انداز میں کرو۔ جس دوست سے تمہیں کوئی مالی یا جسمانی اخلاق یا روحانی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ عملاً اور عقلاً دشمن کے قریب قریب ہوتا ہے۔ خدا کی راہ کی 4 قسمیں ہیں: تلوار اور کافروں کا سر، ہجرہ اور عالموں کی بارگاہ، دسترخوان اور بھوکوں کا پیٹ، مسجد و نماز۔ لوگ تعریف کرنے کی نسبت خوشامد کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بخشی نہیں جاتی، اس لیے سوچ کر دل توڑا کرو۔ یاد آنا اور یاد کرنا 2 الگ باتیں ہیں۔ پیشاب میں جھاگ بننا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں لا علاج بیماری لگنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ بیماری حملہ آور ہو، فوراً نمکین پانی میں لیموں ڈال کر پی لو۔ ہم ان کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، اور ہم یاد ان کو آتے ہیں جو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں۔ اپنی زندگی کے 3 اصول بنا لو، ان سے ضرور معافی مانگو جنہیں تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑنا جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ جو دوست بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ کیا وہ ہماری ویڈیوز میں اسلامک سٹوریز سننا پسند کریں گے۔ جو لوگ بھی سننا چاہتے ہیں کمنٹ کر دیں، باقی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔